حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ لوگ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے اور لوگ آپس میں ہنس رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اگر تم لذات کو توڑنے والی چیز کو یاد کرتے رہو تو یہ حال جو میں دیکھ رہا ہوں یہ حال تمہارا نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ انسان کی لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ ایک آدمی کے سامنے اچھا اور مرغن قسم کا کھانا رکھا ہوا ہو اور قسمہ قسم کے کھانے اور اقسام اور انواع کے کھانے ہوں، اور اس کے اوپر یا اس کی کن پٹی پر کسی آدمی نے بندوق بھی رکھی ہوئی ہو اور اس سے یہ کہا جا رہا ہے بس یہ تو کھانا کھائے گا اور اس کے بعد تیری موت آ جائے گی اور تجھے میں ختم کر دوں گا، تو آپ جانیے یقیناً کہ اس آدمی کو وہ کھانا کیسے اچھا لگے گا، اسے کھانے میں کیسے لطف آئے گا، اسے اس کھانے میں کیسے مزہ آئے گا۔ اس کا سارا ہی مزہ چھن چکا ہے، اسے کھانے کی نہ تو خوشبو محسوس ہو رہی ہے نہ اسے لذت محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ چند گھڑیوں کے بعد جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے وہ بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ یہی مثال یہاں پر بھی سمجھ لیجئے، جس انسان کے ذہن میں ہو کہ مجھے مرنا ہے اور مجھے قبر کی تنہائی کوٹھڑی میں جانا ہے اور میں اکیلے وہاں جاؤں گا، تو اس کے سامنے یہ ساری کی ساری لذتیں ہیج ہو جایا کرتی ہیں، کھانے پینے میں بھی اس کا دھیان آخرت کی طرف رہے گا، اور اگر دوست احباب میں بیٹھا ہے جب بھی اس کا خیال اور دھیان آخرت کی طرف رہے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اگلی بات سنیے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ، روزانہ قبر سے یہ آواز آتی ہے، یہ پکارتی ہے، انا بیت الغربہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا ہی اکیلا تو آئے گا۔ انا بیت الوحدہ، میں اکیلا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں۔ انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں۔ انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں۔ مخمل پر سونے والے، قسمہ قسم کے بستروں پر اور نرم اور گداز بستروں پر سونے والے اس انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ایک دن میرا بچھونا اور میرا اوڑھنا مٹی ہی مٹی ہوگا، نیچے بھی مٹی بچھی ہوئی اور اوپر بھی مٹی ہی کی تہ اور مٹی ہی کی چھت ڈلی ہوئی ہوگی، کوئی دنیا کی چیز میرے پاس نہیں ہوگی۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں، بقول کسی کے کہ ظالم ایسا کر دیتے ہیں کہ سر کے نیچے تکیہ بھی نہیں رکھتے، سیدھا ہی لٹا دیتے ہیں، اور جسم پر جو سفید کپڑا ہے اس کپڑے میں ایک جیب بھی نہیں چھوڑتے، کوئی بھی چیز انسان کے پاس نہیں ہے، اس دنیا سے خالی ہاتھ گیا ہے۔ ذوالقرنین اسکندر کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا، خالی چھوڑ دینا۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا تاکہ میں لوگوں کو یہ سبق دے سکوں اور بتا سکوں کہ دیکھو پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جا رہا، سب کچھ یہاں رہ جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نیک صالح انسان قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، مرحباً و اہلاً، تو قبر اسے یہ کہتی ہے، خوب تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا ہوا تو آ گیا، اور جتنے بھی انسان میری پشت پر پیٹھ پر چلا کرتے تھے ان سب میں سے زیادہ تو مجھے محبوب اور عزیز تھا، اب آج تو دیکھے گا میرا تیرے ساتھ کتنا بہترین حسن سلوک ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا،
فیتسع لہ مد بصرہ، جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ ویفتح لہ باب الی الجنہ، جنت کی جانب سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت سے خوشبوئیں اور جنت سے قسم قسم کی راحت اور آرام کے اسباب اس کے پاس آنے لگتے ہیں۔ یہ تو اس انسان کا حال ہے جو نیک ہے، جو متقی ہے، جس نے اللہ پاک کو راضی کیا، جس نے نمازوں کا اہتمام کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، فرائض پر آمادہ ہوتا رہا، فرائض کا اہتمام کرتا رہا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا۔ سن لیجئے اس آدمی کا حال بھی جس نے ایسا نہ کیا۔ فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ، جب نافرمان انسان کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، کافر کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، فَقَالَ لَهُ الْقَبْرُ، قبر یوں کہتی ہے، لا مرحباً ولا اہلاً، تیرا آنا بہت ہی نامبارک ہو، کیوں تو آیا؟ دنیا میں ہی اچھا تھا، میرے پاس کیوں آیا ہے؟ ارشاد فرمایا جب یہ حال ہوتا ہے پھر قبر اس سے یہ کہتی ہے، جتنے بھی انسان میری پشت پر چلا کرتے تھے ان سب میں مبغوض ترین تو میرے نزدیک تھا اور سب میں تو میرے نزدیک برا تھا، اب تو میرے پاس آیا ہے، دیکھو میں تیرے ساتھ کیا حشر کرتی ہوں، کس طرح سے تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کرتی ہوں۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر اس کو بھینچنا شروع کر دیتی ہے، دبانا شروع کر دیتی ہے، ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب کی پسلیاں میں گھس جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ اسی پر بس نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں کو ملا کے بتایا، جس طرح سے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیا جائے بند ہو جاتی ہیں، اس طرح سے فرمایا اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، جڑ جائیں گی، اور اسی پر بس نہیں ہے، قبر بھی تنگ ہو گئی ہے، ہر جانب سے تنگ ہو گئی، سر کی جانب سے بھی تنگ ہو گئی، پاؤں کی جانب سے بھی سمٹ کے آ گئی اور پہلوؤں کی جانب سے بھی سمٹ کے آ گئی، چاروں طرف سے قبر سمٹ جاتی ہے، درمیان میں یہ پسنے لگتا ہے اور یہ سارے عذابوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، یہ سب کچھ محسوس کر رہا ہے، ہمیں تو وہ مردہ نظر آ رہا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ قبر کے اندر اس کے ساتھ معاملات ہوں گے اور یہ بات حق ہے اور یہ بات سچ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی پر بس نہیں ہے، اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وَيُقَيَّضُ لَهُ 70 تِنِّينًا، 70 بڑے بڑے سانپ اس پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ لو ان واحدا منها نفخ في الارض ما انبت شيئا ما بقيت الدنيا، ان سانپوں میں سے ایک بھی اگر دنیا میں آ جائے اور وہ دنیا میں آ کر صرف ایک بار پھونک مار دے، فرمایا جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک زمین میں کوئی سبزہ نہیں اگ سکتا، ایسی سخت اس کی زہر ہے، ایسا سخت اس کی زہر میں اثر ہے، پوری دنیا کے سبزے سب کے سب جلا کر وہ راکھ کر دے گا۔ وہ یہاں مشرق میں اگر کسی قبر سے منہ نکال لے اور وہ ایک بار پھونک مار دے تو مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، دنیا میں جہاں جس خطے میں سبزہ اگا ہوا ہے سارا کا سارا سبزہ جل جائے گا۔ یہ اللہ پاک نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ جس مالک نے یہ بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی اور چاند سورج ستاروں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، انسان کو عقل اور دماغ دیا، وہ مالک اور وہ خالق وہ قادر ہے کہ ایک سانپ کے اندر ایسا سخت زہر بنا سکتا ہے، ایسا سخت زہر پیدا کر سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا یہ اسے ڈھسنا شروع کر دے گا، اور فینحشہ، ارشاد فرمایا یہ اسے ڈھسے گا، اسے اذیت دے گا، عذاب دے گا، حتی یقضی بہ الی الحساب، قیامت تک یہ لگا رہے گا، اس کو مارتا رہے گا۔ اور ایک روایت میں، یہ تو ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتایا کہ صبح کی اگر فجر کی نماز چھوڑے گا تو ظہر تک یہ اسے عذاب دیتا رہے گا، ظہر چھوڑے گا عصر تک عذاب دیتا رہے گا، عصر چھوڑے گا مغرب تک، اور مغرب چھوڑے گا تو عشاء تک، اور عشاء چھوڑے گا تو فجر تک عذاب دیتا رہے گا۔ اور جس کے ناخن حدیث میں بتایا گیا لمبے لمبے اس کے ناخن تانبے کے ناخن ہوں گے، اور آنکھوں کے اندر سے آگ، منہ کے اندر سے آگ نکل رہی ہوگی، اور وہ یوں خطاب کر کے اس مردے سے یہ کہے گا مجھے تیرے رب نے تیرے اوپر مسلط کیا ہے کہ میں تجھے نماز کے چھوڑنے پر عذاب دوں۔
تجھے نماز کے چھوڑنے پر میں تجھے عذاب دوں۔ اتنے بڑے فریضے سے تو نے اپنے آپ کو غافل رکھا، اپنے گھر والوں کو سب کو غافل رکھا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو تنہائی کا گھر ہے، وہ جو وحشت کا گھر ہے، اس گھر کی ہم تیاری کریں۔ قبر کی پکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ نے اگلی بات ارشاد فرمائی، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، سن لو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ یہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ عبد صالح نیک انسان ہو، فرما بردار اور مطیع ہو اللہ کا، اللہ کے رسول کا، نمازوں کا اہتمام کرنے والا، یہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بنے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، دوسری صورت ہے بڑی بڑی نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے، گناہوں کے اندر زندگی گزار رہا، نافرمانیوں میں زندگی گزار رہا، تو پھر یہ قبر اس کے لیے جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بنے گی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ ہے، بس قبر کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پایا کرتے تھے اور رونے لگ جایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 مرتبہ اپنی زبان سے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ 22 بار جس آدمی کو جنت کی بشارت ملے، اور وہ بھی میری اور آپ کی زبان سے نہیں، نبوت کی زبان سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور نبوت کی زبان سے جو جملہ سرزد اور صادر ہوتا تھا، وہ نبوت کا اپنا جملہ نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ کا بتایا ہوا جملہ ہوتا تھا۔ وہ جبریل لے کے آتے تھے، جبریل کا اپنا نہیں ہوتا تھا، جبریل اللہ پاک کی جانب سے لے کے آتے تھے، وہ بات آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وہ باتیں بتایا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سونے سے پہلے تھوڑا سا موت کا مراقبہ کر لیا کریں، تھوڑا سا موت کو سوچ لیا کریں۔ سو گیا، یہ سبق کیوں دیا ہے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام سے مر رہا، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں، سو رہا ہے۔ یہ کون سی موت ہے؟ آدمی اطمینان سے سو رہا، ابھی سو جاؤں گا، صبح اٹھوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن یہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے اس انسان کو، یہ روزانہ جو اس کی نیند ہے یہ اس کی موت کی طرح ہے، اس میں موت کی مشق ہے۔ ایک دن آئے گا پھر نہیں اٹھے گا، ایسا سوئے گا کہ قیامت تک سوتا رہے گا، جگانے والے جگا کے تھک جائیں گے، نہیں اٹھ پائے گا، نہیں اٹھ پائے گا۔ اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تو جب انسان لیٹے بستر پر، آدمی یہ دھیان رکھے بس میری روح نکل رہی ہے، میرا آخری وقت ہے، میرا آخری وقت ہے۔ کمرے کے اندر لائٹیں بند ہو گئیں، تصور کرو، خیال کرو کہ بس یوں سمجھو کہ مجھے قبر میں رکھ دیا گیا ہے۔ اب جناب سوال جواب کے لیے منکر نکیر میرے پاس آ جائیں گے، اب مجھ سے پوچھیں گے من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ اب پوچھیں گے بتا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اب پوچھیں گے ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ اور اس موقع پر جو سوالات کے جوابات، 3 جواب جس نے دے دیے، وہ محشر میں بھی کامیاب، وہ آخرت میں بھی کامیاب۔ لیکن یہ 3 سوال ایسے سخت ہوں گے، اگر ان 3 سوالوں میں ناکام ہو گیا پھر آخرت کی بھی بربادی ہے، جنت بھی حاصل نہیں ہو پائے گی، پھر جہنم، پھر وہ قبر اس کے لیے فوراً حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات بھی سمجھائی اور بتائی، ارشاد فرمایا جب نیک ہوتا ہے فوراً اللہ پاک فرشتوں کو کہتے ہیں لے آؤ جنت سے بستر اس کے لیے لا کے بچھا دو، اس کو آرام کرنے دو۔ اور جب بد ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جہنم سے اس کے لیے بستر آگ کا لے آؤ، آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا اس کے لیے لے کے آؤ، اس نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں، اس کو دنیا کی ہر چیز دی ہے، ہر نعمت دی ہے، لیکن اس نعمت کے اندر ناشکری ہے کرتا رہا اور کفران نعمت ہی کرتا رہا، آج یہ نتیجہ اور یہ عذاب دیکھ لے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں حق ہیں، سچ ہیں، ان سب باتوں پر ایمان لے آؤ۔ قبر کا عذاب حق ہے، سچ ہے، میدان محشر کے سوال حق ہیں، قبر کے سوال حق ہیں، موت پر حق ہے، کوئی جس سے چھٹکارا نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، بس یہ تھوڑی سی زندگی تیاری کے لیے دی گئی ہے اور اس زندگی کو تیاری میں گزارو۔ اور اللہ پاک بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، مرنے سے پہلے جب بھی توبہ کریں گے اللہ پاک توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔